محمد میں تیرے قربان محمد میں تیرے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد نور الانوار وسر الاسرار و سید الابرار۔ تمام تعریفیں اس رب کائنات کے لیے جو دلوں کا مالک بھی ہے اور مکین بھی، اپنے چاہنے والوں کا مددگار بھی ہے اور معین بھی۔ تمام مخلوقات کی سانسوں کی تعداد کے برابر درود و سلام ہو صاحب مقام قاب قوسین اور صاحب مقام محمود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام کلہائنات، میں اس پروگرام کی میزبان، میرا نام ہے سحر اعظم۔ ناظرین، حج کا سفر عزم و وفا کا سفر ہے۔ حج کا سفر نصیبوں کو بدلنے کا سفر ہے، اور یہ وہ سفر ہے کہ جس کی تمنا، جس کی خواہش یقیناً ہر مومن اور ہر مسلمان کرتا ہے۔ اگرچہ اللہ کی جانب سے فرض تو کیا گیا ہے، لیکن ہر مومن کے دل میں یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ کسی نہ کسی طرح اللہ کے دربار میں پہنچے اور اس سفر کا حصہ بنے۔ اسی سے متعلق چند اشعار ہیں جو سید قمر حیدر قمر نے لکھے۔ پروگرام کا آغاز کر رہی ہوں کہ آسماں سرنگوں رفتیں زیر پا، میں مدینے میں ہوں، میری ہستی کا سب سے بڑا واقعہ میں مدینے میں ہوں، میری ہستی کا سب سے بڑا واقعہ میں مدینے میں ہوں، اور گنبد سبز کی حکمرانی ہے یوں میرے احساس پر، گنبد سبز کی حکمرانی ہے یوں میرے احساس پر، اب مدینہ ہے میرے رگ و پا میں اور میں مدینے میں ہوں، کہ عشق نے فاصلوں کی حقیقت کو یوں بے اثر کر دیا، عشق نے فاصلوں کی حقیقت کو یوں بے اثر کر دیا، میں کہیں بھی رہوں گھر ہو یا راستہ میں مدینے میں ہوں، میں کہیں بھی رہوں گھر ہو یا راستہ میں مدینے میں ہوں۔ کیونکہ جب اللہ کے گھر کے بعد عاشقوں کا قافلہ جب پہنچتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار کی جانب، تو یقیناً یہی کیفیت ہوا کرتی ہے، اور اسی کیفیت کو بڑھانے کے لیے اور اسی کیفیت میں لے جانے کے لیے ہمارے ساتھ مہمان ثنا خواں بھی موجود ہیں۔ یہ مہمان ثنا کون ہیں؟ یقیناً کسی تعارف کے محتاج نہیں، ماشاءاللہ بہت سے ان کے حوالے ہیں، لیکن سب سے مضبوط حوالہ اور جو خود انہیں بھی بہت پسند ہے کہ اسی نام سے اور اسی شناخت سے ان کو پہچانا جائے اور پکارا جائے، میرے ساتھ موجود ہیں محترمہ تابندہ لاری صاحبہ۔ السلام علیکم آپا۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپا؟ اللہ کا شکر، بہت طویل عرصے بعد میں آپ کے ساتھ اس پروگرام آپا میں میں یہی کہنے والی تھی کہ آپ نے بڑے عرصے بعد ہمارے لیے ٹائم نکالا۔ کافی عرصے بعد، ہاں خیر آپا، کہتے ہیں نا کہ دیر آیت درست آیت۔ ہاں بالکل، قدر کھو دیتا ہے ہر روز کا آنا جانا۔ جی آپا، یہ بات بھی آپ نے بالکل کہی، لیکن آپا یہ تو وہ جگہ ہے کہ ہم آپ کا انتظار کرتے ہیں، ہمیں آپ سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے، اور آپ پہ مہربانی کیا کریں، جلدی جلدی آ جائے کریں، حمد باری تعالیٰ سے آغاز کریں گے۔ جی آپا، حمد باری تعالیٰ سے آغاز کریں گے۔ یہ پہلے بھی پڑھا ہے، میری خود کی پڑھی ہوئی حمد ہے۔ اچھا آپا۔ اور طاہر سلطانی کا کلام ہے، اور یہ جس دور میں ہم پڑھ رہے ہیں اس کے بالکل حسب مطابق ہے۔ ٹھیک ہے آپا۔ سجدہ ریزی رب کے آگے ہے بشر کا ارتقا، سجدہ ریزی رب کے آگے ہے بشر کا ارتقا، اور رب کے گھر کی دید ہے قلب و نظر کا ارتقا، رب کے گھر کی دید ہے قلب و نظر کا ارتقا۔ کیا بات کہی کہ سجدہ تو ویسے بھی کرتے ہیں، لیکن رب کے گھر کی دید سے حمد ربی کی فضیلت جانتے ہیں اہل دل، حمد ربی کی فضیلت جانتے ہیں اہل دل، ہے یہی ماں یہی فکر و نظر کا ارتقا، ہے یہی ماں یہی فکر و نظر کا ارتقا، اور حمد رب کرتا ہے اپنے دائرے میں رات دن، حمد رب کرتا ہے اپنے دائرے میں رات دن، 14ویں کی
رات ہوتا ہے قمر کا ارتقا، 14ویں کی رات ہوتا ہے قمر کا ارتقا۔ اور جب آپ اللہ کے گھر پہنچے تو کیا بات کہی، صدق دل سے رب کل عالم کا جو بندہ بنا ہے، وہیں سے اس کی ذات منتشر کا ارتقا ہے، وہیں سے اس کی ذات منتشر کا ارتقا۔ رب کے گھر کی دید ہے قلب و نظر کا ارتقا۔ ماشاءاللہ آپا بہت ہی طاہر عمدگی کے سلطانی ساتھ، صاحب نے بڑا کمال کلام، آپس میں تو کوئی شک نہیں ہے، ماشاءاللہ بڑی ایک منظر کشی بھی اس میں بڑی بہترین کی گئی ہے۔ تو آپا بلا تاخیر بڑھیں گے پھر نعت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب، آپا کون سی نعت پیش کریں گے؟ نعت تو نہیں کہیں گے اسے، اچھا آپا، لیکن یہ ایک حجاز مقدس کے سفر کے حوالے سے ٹھیک ہے آپا، ڈاکٹر فرمان فتح پوری صاحب نے ایک کلام لکھا، ٹھیک ہے آپا، 2022 میں میں نے پڑھا تھا اسے، تو آج میں نے سوچا کہ وہ حج کے پروگرام میں پڑھا تھا جی آپا، یا تمہارے پروگرام میں کوشش کیونکہ کرتی آپا ہوں۔ حج کے دن آپ کو پتہ ہے بہت ہاں ہی اسی قریب ہے، لیے جی ہاں، تو مجھے بھول جائے گا تو آپ یاد دلا دیجیے ٹھیک ہے آپا، موقع بھی ہے، دستور بھی ہے، دستور جی ہاں، بھی، ڈاکٹر فرمان فتح پوری صاحب جو میرے استاد بھی رہے یونیورسٹی میں۔ اچھا آپا ٹھیک ہے۔ میں حرم کا مسافر ہوں، میرا سفر بحر سجدہ جبی مضطرب اس طرف، بحر نظارہ مضطر نگاہ اس طرف، سنگ اسود ادھر سبز گنبد ادھر، اب میں ایسے میں جاؤں تو جاؤں کدھر، میں حرم کا مسافر ہوں، میرا سفر ورد سبحان کا ہر نفس ہر قدم، لا شریک لکا اور طواف حرم، پھر سعی پھر صفا اور مروہ کا گشت بہم، اور سعی کا عمل رحمتوں کا سفر، میں حرم کا مسافر ہوں، میرا سفر۔ اور کیا شعر ہے، گاہے رکنے یمانی کو بوسہ دیا، سنگ اسود کے کونے سے لپٹا ہوا، دونوں ہاتھوں سے چادر کو تھامے ہوئے گڑ گڑاتا رہا، رب کی چوکھٹ پہ سر، میں حرم کا مسافر ہوں، میرا سفر۔ سبحان اللہ، یہ بہت طویل کلام ہے، اگر آپ پڑھیں لیکن تو آپا بہت ہی خوبصورت اس کے اشعار، اور ماشاءاللہ وہ بہت کمال۔ کہانے کے موقع کے مناسبت سے آپا میں چاہوں گی بلا تاخیر ایک نعت اور پروگرام اچھا میں ایک شامل کلام کریں۔ ایسا ہے جو میرے بچپن میں نے پاکستان ٹیلی ویژن پہ سنا تھا، اچھا آپا، ایسی 5-6 سال کی عمر میں، ہاں۔ لیکن وہ میری یادداشت میں تھا، اب یہ کس کا پڑھا ہوا ہے یہ بھی مجھے یاد نہیں آ اچھا رہا، آپا، نہ شاعر کا نام پتا ہے۔ چلیں آپا بسم اللہ کیجئے، آج ہم بھی سن لیں گے اسی بہانے۔ اے خوش نصیب لوگو، اے خوش نصیب
لوگوں، طیبہ کے جانے والوں، رنج سفر اٹھا لو، عیش ابد کما لو، اے خوش نصیب لوگوں، دیکھو یہ یاد رکھنا، طیبہ میں جب پہنچنا، دیکھو یہ یاد رکھنا، طیبہ میں جب پہنچنا، مجھ کو نہ بھول جانا، مجھ کو نہ بھول جانا، مقصود اپنا پا کر، اے خوش نصیب لوگوں، اور کیا بات ہے، بگڑی ہے بات ایسی، بنتی نہیں بنائے، کہتا ہے چشم تر سے، کہتا ہے چشم تر سے، ڈھیروں لہو بہا کر، مجھ کو نہ بھول جانا، مقصود اپنا پا کر، اے خوش نصیب لوگوں۔ بہت ہی عمدہ کلام، ماشاءاللہ کیا کہنے، بہت، اور جس نے واقعی پڑھا تھا اللہ ان کو بہت اجر دے، درجات بلند فرمائے۔ آپا ایک اور نعت میں چاہوں گی، آپ کی نعت جو آپ نے پڑھی، یعنی آپ کی آواز میں بھی ہم نے سنی اور بہت پسند کی جاتی ہے، مدینے کے حوالے سے جو پڑھتی ہیں آپا، بہت مشہور نعت، دل سے مصطفیٰ کو تو پکار، اگر وہ پڑھتے ہیں یا جو آپ چاہیں آپا۔ نہیں ہم چونکہ ہم ایک سیکوینس سے پڑھ ٹھیک رہے ہے ہیں نا، آپا۔ تو قاری صاحب کا پڑھا ہوا سلیم اچھا۔ گیلانی صاحب، کبھی زخم دل کا سجا لیا، کبھی کوئی اشک بہا لیا، یہی حال میرا تھا روز و شب، کہ نبی نے در پہ بلا لیا، وہ جو بار ہجر تھا ٹل گیا، میں غریب شہر سنبھل گیا، تیرے شہر خلد پناہ میں، میرا بوجھ کس نے اٹھا لیا، تیری رحمتوں کے جواب
عاطفت کے سار میں گناہگار پہنچ گیا، کوئی کام آیا لیا دیا، یہی حال میرا تھا روز و شب کہ نبی نے در پہ بلا لیا۔ واہ واہ آپا، ماشاءاللہ کیا بات ہے آپا۔ ایک مختصر سا کلام ہم چاہیں گے آپ کی آواز میں جاتے جاتے اور شامل کرنے جاتے ذوالفقار کا پڑھا، اللہ اس کے درجات بلند کرے۔ آمین آپا۔ دن رات منگا اے ہو دعا میں جاوا مدینے، مدینے میں جاوا، میں جاوا مدینے، مدینے میں جاوا، درود آد گجرے صلاتاں دی ڈالی، پڑھ پڑھ چڑھا دینے لکھاں سوالی، میں بھی کملی والے نو دکھڑے سناواں، میں جاواں مدینے، مدینے میں جاواں، میں جاواں مدینے، مدینے میں جاواں۔ اللہ ذوالفقار کے درجات بلند فرمائے، اور زبان چاہے اردو ہو، پنجابی ہو، سرائکی ہو، بلوچی ہو، پشتو ہو، دنیا کی ہر زبان میں اسی خواہش کا اظہار کیا گیا کہ جاواں اور میں جب میں ایک مدینے بات کو کہتی جاواں۔ ہوں نا کہ ہم سناخواں جب ہم کسی کے کام سے اکتساب کریں، اس کا نام اور ذکر لیں، کریڈٹ ضرور دیں تاکہ جانے والے کی یاد باقی رہے۔ لیکن آپا جو حیات تھی ان کا بھی نام لینے میں کوئی ذائقہ نہیں ہے آپا، جس کا بھی ہو کرنا چاہیے، کریڈٹ ضرور دینا چاہیے۔ جی آپا، اب یہ ہم نے آپ سے سیکھا آپا، اور بھی بہت سے سیکھتے ہیں، اور یہ کام بھی بہت آپ نے آپ سے سیکھا۔ جی ہاں آپا، پروگرام میں تشریف لائیں، بہت شکریہ ادا کروں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے، تندرستی دے، اور اسی طرح آپ ہمارے پروگرام میں آتے رہیں، ہمیں آپ سے سیکھنے کا موقع ملتا رہے۔ تو ناظرین، یہ تھا میرا آج کا پروگرام۔ آج کے اس پروگرام میں میرا اور آپ کا ساتھ بس یہیں تک، بشرط حیات آپ سب سے پھر ہوگی ملاقات۔ پروگرام یہی ہوگا گلہائے نعت، پروگرام کا اختتام حسب معمول نعت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ہی کرنے کی سعادت حاصل کروں گی۔ کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت، کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت، وہاں کوئی رتبے میں ادنا نالی، مرادوں سے دامن نہیں کوئی خالی، مرادوں سے دامن نہیں کوئی خالی، قطاریں لگائے کھڑے ہیں سوالی، کھلا ہے سبھی کے لیے